نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سنت اعتکاف کی قضا کے بارے میں 4 سوالات کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں سنت اعتکاف میں بیٹھا تھا لیکن کسی وجہ سے میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا ہے یا نہیں؟ علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ اس کی قضا ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے ہاں ایک انجینئر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سنت اعتکاف ہے، سنتوں کی قضا نہیں، لہٰذا اس اعتکاف کی قضا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اگر اس کی قضا واجب ہے تو کتنے دنوں کی قضا واجب ہوگی؟ سوال نمبر 3 یہ ہے قضا کا طریقہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 4 اگر کسی وجہ سے میں قضا نہ لا سکوں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ سنتوں کی قضا ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک نفل یا سنت آپ نے شروع نہ کیے ہو تب تک وہ نفل اور سنت ہی رہتے ہیں، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن نفل یا سنت جب آپ نے شروع کر دیے تو شروع کرنے کی وجہ سے اس کا پورا کرنا، مکمل کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ فقہ کا قاعدہ ہے لزم النفل بالشروع۔ دوسری بات کہ جس طرح ایک چیز ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے، زبان کے ذریعے منت اور نظر مان کر اس کو ہم اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، اب اس کا وہ فلاں کام ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر 10 رکعت واجب ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر پہلے واجب نہیں تھے، لیکن زبان کے ذریعے بصورت منت و نظر اس نے اپنے اوپر واجب کر دی۔ تو اسی طرح جس طرح زبان کے ذریعے ایک چیز واجب ہو سکتی ہے تو عمل کے ذریعے بھی ایک چیز واجب ہو سکتی ہے۔ جیسے سنت اعتکاف، یہ پہلے سنت تھا لیکن جب آپ نے اس کو شروع کر دیا تو اب اس کا پورا کرنا آپ کے اوپر واجب تھا۔ اگر آپ اس کو پورا نہ کر سکے، درمیان میں اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کہ کتنے دنوں کی قضا واجب ہوگی؟ یاد رکھیے سنت اعتکاف 10 دن ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں میں ہر ایک دن کا اعتکاف مستقل عبادت ہے۔ اس وجہ سے جس دن اعتکاف ٹوٹ گیا ہو صرف اسی دن کا اعتکاف یعنی اسی دن کی قضا واجب ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے دن اعتکاف کیا ہے وہ ادا ہو چکا ہے، اس کے بعد جتنے دن باقی ہے اس میں اب تک آپ شروع نہیں ہوئے، اس وجہ سے اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ البتہ جس دن اعتکاف ٹوٹ گیا ہے صرف اسی دن کی قضا واجب ہوگی۔ یاد رکھیے اگر دن میں اعتکاف ٹوٹ گیا ہو تو صرف دن کا اعتکاف واجب ہوتا ہے، اگر رات کے وقت اعتکاف ٹوٹ گیا ہو تو رات کے ساتھ دن کا اعتکاف کی قضا بھی واجب ہوگی، روزہ کے ساتھ، یعنی روزہ رکھنا قضا اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال اگر اعتکاف کے ایام باقی ہے تو آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک ہی میں اس کی قضا لائیں، اور اگر رمضان باقی نہیں ہے تو بعد میں آپ لا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ قضا کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اگر دن کے وقت اعتکاف ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے آپ مسجد میں آئیں گے، مسجد آنے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے صبح صادق سے پہلے، اور غروب آفتاب تک آپ اعتکاف میں رہیں گے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو آپ کا اعتکاف کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ اگر رات کے وقت اعتکاف ٹوٹ گیا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے آپ کو بیٹھنا ہوگا قضا اعتکاف کی نیت سے، اور اگلے دن غروب آفتاب تک آپ بیٹھے رہیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد پھر آپ کی اعتکاف کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے اگر کسی وجہ سے میں قضا نہ لا سکوں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ قضا ضرور لائے کیونکہ یہ واجب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اس کی قضا نہ لا سکے تو لازم ہے کہ آپ وصیت کریں کہ میرے اوپر اعتکاف کی قضا واجب ہے، میں نے اسے ادا نہیں کیا ہے، لہٰذا میری طرف سے اس کا فدیہ دے دیں۔ اس کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ صدقۃ الفطر کے برابر جتنے پیسے آتے ہیں وہ ایک اعتکاف کی قضا ہے، لہذا صدقۃ الفطر کے برابر پیسے کسی غریب کو دے دے
تو آپ کیا تو اعتکاف کا فدیہ، قضا اعتکاف کا فدیہ وہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال جتنے بھی اعمال ہیں، نفل ہے یا سنت ہے، اگر اس کو ہم ایک دفعہ شروع کریں تو شروع کرنے سے وہ لازم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ درمیان میں چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت